ڈاکٹر ڈف جاگ پڑا۔ کوئی باہر سے گھنٹی بجا رہا تھا۔ کلاک نے ٹھیک اسی وقت 2 بجائے۔ وہ کمبل پھینک کر اٹھا۔ اتنی رات گئے کون آیا ہے؟ وہ دل ہی دل میں پیچ تاپ کھاتا کمرے سے راہداری میں آ گیا۔ سوئچ آن کر کے بلب روشن کیا۔ جلدی میں سلیپنگ گاؤن ڈالنا بھی بھول گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک یورپین پر نظر پڑی۔ شاید آنے والے نے خود ہی برآمدے کا بلب روشن کیا تھا۔ ڈاکٹر ڈف نے برا سا منہ بنایا، لیکن قبل اس کے کہ کچھ کہتا، یورپین نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہنری واگٹن، CIB۔ ڈاکٹر نے بلند آواز میں کارڈ پڑھا، پھر متحیرانہ لہجے میں بولا، ہاں پھر میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کرنا تو مجھے ہے ڈاکٹر، سارجنٹ ہنری نے کہا۔ آپ نے کوئی رپورٹ درج کرائی تھی؟ ہاں، مگر اب ہوش آیا ہے آپ لوگوں کو؟ 2 بجے رات کو یہ بھی کوئی وقت ہے؟ بہت مناسب وقت ہے ڈاکٹر، ہنری بولا۔ آئیے، اندر آئیے، ڈاکٹر ڈف راہداری میں مڑتا ہوا بولا۔ پھر پلٹ کر دہاڑا، چوکیدار؟ جی صاحب، قریب ہی سے آواز آئی۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، خیال رکھنا، ڈاکٹر غرایا۔ اچھا صاحب، جواب ملا۔ گھنٹی کی آواز ہی نے شاید ریگی کو بھی جگا دیا تھا۔ ہنری نے اسے راہداری میں کھڑے دیکھا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ ریگی اسے دیکھ کر کسی قدر بدحواس نظر آنے لگی ہے۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور ڈاکٹر نے پلٹ کر ریگی سے کہا، بیبی تم سو جاؤ، تم کیوں اٹھ گئی ہو؟ پھر ہنری سے بولا، بیٹھیے مسٹر ہنری کہتے ہیں مجھے، ہنری بیٹھتا ہوا بولا۔ ریگی اندر نہیں آئی تھی۔ ہنری نے اطمینان کا سانس لیا۔ غالباً وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے اپنی جان پہچان ظاہر کریں۔ ہاں، اتنی رات گئے؟ ڈاکٹر ڈف اسے گھورتا ہوا بولا۔ ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر، ہنری نے لجاجت سے کہا، لیکن ایک دشواری آ پڑی ہے۔ کیسی دشواری؟ آپ نے ایک نامعلوم آدمی کے خلاف رپورٹ درج کرائی تھی کہ وہ آپ کے گھر میں گھسا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک رپورٹ آپ کے خلاف بھی آ گئی تھی۔ یہ ایک ایسے آدمی کی رپورٹ ہے جو خرگوش پکڑتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ وہ آپ کے مکان کی پشت پر جھاڑیوں میں خرگوش تلاش کر رہا تھا۔ کیا آپ نے اسے خواہ لگا کر مارا پیٹا ہے؟ یہ بکواس ہے، ڈاکٹر ڈف میز پر ہاتھ مار کر دہاڑا۔ ڈاکٹر خدا کے لیے سنجیدگی سے گفتگو کیجیے، ہنری نرم لہجے میں بولا۔ وہ بھی کوئی گیا گزرا آدمی نہیں ہے، دولت مند ہے، خرگوش کی کھالیں ایکسپورٹ کرتا ہے، اکثر خود ہی خرگوشی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ آخر اسے کیا سوچی تھی کہ وہ آپ کی چھت پر چڑھے؟ سوچیے تو، کسے یقین آئے گا اس پر؟ تو میں جھوٹا ہوں؟ ڈاکٹر ڈف نے آنکھیں نکالیں۔ میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر، سوچ بھی نہیں سکتا، حالانکہ مجھے علم ہے کہ آپ سفید فام والوں سے بے تحاشا نفرت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ آپ سے بڑا حشرات العارض یہاں اور کون ہے؟ آپ یہ کیا جانیں کہ مجھے سفید چمڑی والوں سے نفرت ہے؟ میرا تعلق CIB سے ہے ڈاکٹر۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور دیوار سے لگے ہوئے کلاک کی طرف دیکھا جو 2:15 بجا رہا تھا۔ یہی کہ ذرا آپ اس آدمی کی شناخت کر لیں جسے آپ نے مارا پیٹا تھا۔ وہ مجھے کہاں ملے گا؟ میرے پاس تصویر موجود ہے، اگر وہی ہوا تو۔ جلدی کیجیے، 2:15 بج رہے ہیں، میں شب بیداریوں کا عادی نہیں ہوں۔ ہنری نے حمید کی وہی میک اپ والی تصویر نکالی جس میں اس نے گوریلی سے ملاقات کی تھی۔ یہی ہے، ڈاکٹر بے ساختہ بولا، بلا شبہ یہی ہے، میری یادداشت دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تب پھر یہی وہ شخص ہے جس نے آپ کے خلاف رپورٹ درج کرائی تھی؟ میری رپورٹ سے پہلے؟ جی ہاں۔ اس کی تصویر کہاں سے ملی آپ کو؟ ڈاکٹر کے لہجے سے بے اعتباری مترشح تھی۔ آپ کی رپورٹ پہنچنے پر اسے پھر طلب کیا گیا تھا۔ الجھا دینے والی بات تھی، اس لیے اس کی لا علمی میں یہ تصویر کھینچی گئی تاکہ اسے سامنے لائے بغیر ہی شناخت ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ میرے خلاف کوئی بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ کس پر شبہ ہے آپ کو؟ فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈاکٹر تصویر کو گھورتا ہوا بولا، لیکن یہ آدمی میرے لیے قطعی طور پر اجنبی ہے۔ اس واقعے سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ کھل جائیے ڈاکٹر، ورنہ… کیا مطلب؟ ڈاکٹر پھر اسے گھورنے لگا۔ یہ بتائیے کہ اس سے آپ کا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ کیا آپ میری رپورٹ پڑھ چکے ہیں؟ ڈاکٹر اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا۔ جی ہاں، اچھی طرح۔ پھر کیا اس میں جھگڑے کی وجہ درج نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھے، میرا مطلب آج کے جھگڑے سے نہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ سوچتے ہوئے آنکھیں نکالیں۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ غالباً یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری پرانی جان پہچان تھی، اچانک ناچاقی ہو گئی، پھر ایک بڑا جھگڑا ہو گیا اور ہم دونوں بالکل اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف کیس لے دوڑے۔ شکریہ ڈاکٹر، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ 2:20 ہو گئے، ڈاکٹر اٹھتا ہوا بولا، اب آپ جا سکتے ہیں۔
اگر وہ واقعی آپ کے لیے اجنبی تھا تو ہنری نے بھی اٹھتے ہوئے تشویش کن لہجے میں کہا، تو آپ یقیناً بڑی الجھنوں میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ وہ دولت مند ضرور ہے لیکن شاید آپ تصور بھی نہ کر سکیں کہ کتنا خطرناک آدمی ہے۔ بیٹھ جائیے، ڈاکٹر ڈف نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ مجھے اس کے متعلق بتائیے۔ بہت بارسوخ آدمی ہے، ایک شریف بدمعاش، قانون شکنی کا ماہر، ایسا کہ قانون بھی ابھی تک اسے گرفت میں لینے سے معذور رہا ہے۔ لیکن ایسے کسی آدمی کو مجھ سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ اس پر تو آپ ہی روشنی ڈال سکیں گے، ذہن پر زور دیجیے۔ یقین کرو دوست، وہ میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ اچھی بات ہے، اگر آپ وعدہ کریں ڈاکٹر کہ آئندہ یورپیوں سے نفرت نہیں کریں گے تو تم کیا کر لو گے میرے لیے؟ بہت غور کر کے کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ بہرحال میں آپ کی ہر ممکن مدد کے لیے حاضر ہوں۔ ڈیڈی ڈیڈی، یک بیک ریگی کی چیخیں سنائی دیں۔ ڈاکٹر ڈف اٹھ کر دروازے کی طرف جھپٹا۔ ریگی کی آواز راہداری سے ہی سے آئی تھی۔ ہنری جہاں تھا وہیں بیٹھا رہا۔ پھر یک بیک کسی گوریلے کی گرراہٹ سنائی دی اور ڈاکٹر بھی چیخنے لگا، مسٹر آفیسر، پلیز دوڑو۔ ہنری بہت اطمینان سے اٹھا۔ انداز میں وحشت یا بے ساختگی نہیں تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نظر آئی۔ آفیسر آفیسر، ڈاکٹر کی چیخ پھر سنائی دی۔ اس بار ہنری نے بھی خواہ اپنے حلق سے متعدد قسم کی آوازیں نکالیں اور آواز کی طرف سرپٹ دوڑتا چلا گیا۔ غالباً یہ بھی ایکٹنگ تھی، لیکن کیا مجال کہ بناوٹ کا شبہ بھی ہو جاتا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ غالباً ریگی کی خوابگاہ تھی۔ بڑا دہشتناک منظر تھا۔ بپھرے ہوئے گوریلے نے ایک ہاتھ پر بے ہوش ریگی کو سنبھال رکھا تھا اور دوسرے سے ڈاکٹر کو دھکیلتا جا رہا تھا۔ بڑی خوفناک قسم کی غرراہٹیں اس کے حلق سے نکل رہی تھیں۔ بچاؤ آفیسر، میری بچی کو بچاؤ! ہٹو، ہٹ جاؤ سامنے! پروفیسر سامنے سے ہٹ جاؤ! ہنری ریوالور نکالتا ہوا چیخا۔ مم نہیں، گولی مت مارنا! شاید، اوہ میرے خدا! فینٹم! پاگل ہو گئے ہو ڈاکٹر، ہٹو ورنہ میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا۔ کیا تمہیں یہ فینٹم اس بچی سے زیادہ عزیز ہے؟ گوریلے نے ہنری کو دیکھا اور پھر شاید اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر ہی ریگی کو پلنگ پر اچھال دیا۔ فینٹم! ڈاکٹر ڈف پھر دہاڑا، لیکن گوریلا اتنی دیر میں ہنری پر جھپٹ چکا تھا۔ پے در پے 4 فائر ہوئے۔ آفیسر، پاگل کمبخت، یہ کیا کیا تم نے؟ ڈاکٹر نے دیوانہ وار ایک مکہ ہنری کے کندھے پر رسید کر دیا۔ گوریلا ڈھیر ہو چکا تھا، اس کی غرراہٹیں سسکیوں میں تبدیل ہوتی جا رہی تھیں اور فرش پر خون پھیل رہا تھا۔ میں پاگل ہوں یا تم؟ ہنری ڈاکٹر کو دھکا دیتا ہوا غرایا۔ ہوش کی دوا کرو ورنہ ہتھکڑیاں ڈال کر گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا۔ کئی دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں راہداری میں سنائی دیں اور پھر چوکیدار دکھائی دیا۔ 2 ملازم بھی اس کے ساتھ تھے جنہیں شاید وہ شاگرد پیشے سے سوتے سے اٹھا لایا تھا۔ ان کی نیند میں ڈوبی ہوئی دہشت زدہ آنکھیں یہی کہہ رہی تھیں۔ ڈاکٹر دیوار سے ٹکا، حیرت سے آنکھیں پھاڑے دم توڑتے ہوئے گوریلے کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہے۔ ریگی جس حال میں پڑی تھی پڑی رہی۔ ڈاکٹر کی توجہ اس کی جانب مبذول نہ ہو سکی۔ نوکر دم بخود کھڑے تھے۔ مجھے حیرت ہے ڈاکٹر، ہنری نے قبرستان کا سناٹا توڑا۔ ڈاکٹر ڈف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بے ہوش ریگی کی طرف مڑ گیا۔ ایک لمحے اس پر جھکا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس گوریلے کو میں نے اس وقت پالا تھا جب یہ صرف 6 دن کا تھا۔ تم نے بہت برا کیا، بہت برا۔ مگر میں نہیں سمجھ سکتا کہ خود اسے کیا ہو گیا تھا، اس پر دیوانگی کیوں سوار ہو گئی تھی۔ میرے خدا! ڈاکٹر نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ وہ حقیقتاً بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اپنے وقت کا حیرت انگیز ترین آدمی بڑے دلاویز انداز میں مسکرا رہا تھا اور سارجنٹ حمید نے ایسا پوز بنا رکھا تھا جیسے تن من دھن سے قربان ہو جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ سارجنٹ ہنری کی آنکھوں سے صرف عقیدت جھانک رہی تھی۔ مگر مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے سرکار؟ حمید نے کہا۔ مصلحتاً، فریدی کا مختصر سا جواب تھا۔ اس نے سگار سلگایا، 2-3 ہلکے کش لیے اور بولا، اس تدبیر سے ہنری کے لیے دروازہ بھی کھل گیا اور تمہارے لیے بنگلے کی عقبی دیوار بھی محفوظ ہو گئی۔ مگر گوریلا پاگل کیسے ہو گیا تھا؟ شکرقند! لا حول ولا قوت! حمید نے جھلا کر دونوں ہاتھ زانوں پر مارے اور فریدی ہنس پڑا۔ پھر سنجیدگی سے بولا، رات کو گوریلا عموماً چھت ہی پر رہتا تھا، بہترین محافظ۔ اس سے تو ہر حال میں پیچھا چھڑانا ہی تھا، ایک شکرقند کافی ہوئی تھی اس کے لیے۔ اوہ، تو آپ نے شکرقند میں کسی قسم کا زہر انجیکٹ کیا تھا؟ ہاں، اور پھر وہ چھت پر پھینک دی گئی تھی۔
پھر ہینری اس وقت عمارت میں داخل ہوا تھا جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ گوریلا شکرقند ہضم کر چکا ہوگا۔ ڈاکٹر کی حیرت حق بجانب تھی کیونکہ وہ گوریلا گھر کے افراد کے لیے بالکل بے ضرر تھا۔ تو وہ زہر تھا۔ حمید نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں سمجھا تھا شاید کمبخت کسی فٹ پاتھی حکیم کی نخرائی گولیاں چبا گیا تھا، مگر ٹھہریے، آخر آپ گوریلے کے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے؟ اس کی موجودگی میں اپنا کام جاری نہ رکھ سکتا؟ کیا سچ مچ وہاں آپ کو انسانی اعضاء کی تلاش ہے؟ یہ حقیقت ہے، لیکن ٹھہریے تو کیا جرم ہے؟ بعض حالات میں جانتا ہوں کہ وہ ایک سائنٹسٹ ہے، ماہر حشرات العارض۔ اگر اس کے یہاں انسانی اعضاء پائے جاتے۔ ایک نوکر تشتری میں کسی کا وزٹنگ کارڈ لیے داخل ہوا اور بات جہاں کی تہاں رہ گئی۔ فریدی نے کارڈ لے کر دیکھا اور جیب میں رکھ لیا۔ تم دونوں یہیں ٹھہرو، اس کمرے سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت نہیں، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ پھر وہ ڈرائنگ ہال میں آیا۔ یہاں انور اس کا منتظر تھا۔ بیٹھو بیٹھو، فریدی نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ میں بڑی الجھن میں ہوں۔ کیوں؟ فریدی صوفے کے ہتھے سے ٹکتا ہوا مسکرایا۔ خاور میری سمجھ سے باہر ہے۔ فی الحال میں بھی اسے زیادہ نہیں سمجھ سکا۔ اس کے علاوہ بھی ایک الجھن ہے؟ کہتے چلو، فریدی نے بجھا ہوا سگار سلگا کر کہا۔ آپ نے رانا پرمود کے متعلق جو کچھ بھی کہا تھا خود کو سامنے لائے بغیر کہا تھا، لیکن اس کے آدمیوں کو متوجہ کرنے کے لیے مجھے بلیک میلر بننا پڑا تھا۔ پھر آپ یک بیک سامنے کیوں آ گئے تھے؟ صرف اسی حد تک کہ پس پردہ رہنا مناسب تھا جب تک خاور روشنی میں نہ آ جاتا۔ میں نہیں سمجھا۔ رانا پرمود سے زیادہ مجھے خاور کی فکر تھی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ بھی ان معاملات میں دلچسپی لیتا ہے یا نہیں۔ اتفاقاً وہ جلد ہی روشنی میں آ گیا، ورنہ میری اسکیم تو طویل تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے سامنے آنا ہی پڑتا۔ سمجھ گیا، لیکن شاید ابھی تک اس کی پوزیشن آپ کے ذہن میں واضح نہیں ہو سکی۔ یہ حقیقت ہے۔ کچھ بھی ہو، لیکن اب وہ لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ آپ نے سامنے آ کر پرواہ مت کرو، فریدی نے شانوں کو جنبش دی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے کئی طرح کے خطرات مول لیے ہیں، لیکن اس کے بغیر کام بھی تو نہ چلتا۔ آپ کے لیے خطرات؟ ہاں، کسی وقت بھی سپرنٹنڈنٹ مجھے طلب کر کے پھٹکار سکتا ہے۔ کیوں؟ خاور بہت مقبول آدمی ہے۔ میں نے بھڑوں کے چھتے میں چھیڑا ہے۔ ہمارے ایس پی مارش عصمت صاحب بھی اس کے عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ کیس آپ کو عصمت ہی سے ملا ہے۔ خوب، بہت اچھے جا رہے ہو، فریدی مسکرایا۔ اب میرے محکمے کی اطلاعات بھی تم تک اتنی آسانی سے پہنچنے لگی ہیں؟ ذرہ نوازی ہے آپ کی، انور ڈھٹائی سے مسکرایا۔ خیر ہاں، تو یہ کیس مجھے مسٹر عصمت ہی سے ملا تھا، لیکن اس کے فرشتوں کو بھی شاید علم نہ ہو کہ ان معاملات سے خاور بھی کسی قدر سروکار رکھتا ہے۔ اب دیکھو نا، اس نے خود کو اس معاملے سے الگ رکھنے کے لیے کتنا شاندار ڈرامہ اسٹیج کیا تھا۔ 2000 تمہیں مل چکے تھے، لیکن انہیں اطمینان نہیں تھا کہ تم روپوں سے سیدھے رہ سکو گے۔ یہی خیال تشدد کے متعلق بھی رہا ہوگا، اس لیے خاور کی اسکیم بروئے کار لائی گئی۔ سچ کہنا، کیا تم اس کی حرکات سے متاثر نہیں ہوئے تھے؟ بے تحاشا ہوا تھا۔ پھر بتاؤ، کیا تم آہستہ آہستہ اس کے سامنے سب کچھ اگل نہ دیتے؟ وہ دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تمہیں اس بلیک میلنگ اسٹف کا علم کن ذرائع سے ہوا تھا۔ لیکن آخر یہ رانا پرمود کیا بلا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اسے 10 سال سے کسی نے دیکھا نہیں۔ 10 سال؟ فریدی نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ یہاں تمہاری اطلاعات کے ذریعے محمل آتے ہیں۔ ارے اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور وہیں رہ گیا تھا۔ اوہو، تو پھر ریاست کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ ایک انگریز منتظم ہے اور رانا پرمود کا پراسرار سیکریٹری۔ خود رانا مستقل طور پر یورپ کے کسی ملک میں مقیم ہے۔ اتنا معلوم ہو جانے کے باوجود بھی میں کچھ نہیں سمجھا۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے، فریدی مسکرایا۔ کیا پرنسس تارا کی بھی نگرانی ہو رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ رانا پرمود کی بھتیجی، پرمود ہاؤس ہی میں رہتی ہے۔ میں نے اکثر حمید کو اس کے پاس منڈلاتے دیکھا ہے۔ خوبصورت ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ پرمود کے چھوٹے بھائی نے کسی یورپین عورت سے شادی کی تھی، اس کی اولاد ہے، خاصی دلکش۔ یہ بڑی اچھی خبر سنائی تم نے، فریدی نے کہا اور سگار کے 2-3 طویل کش لے کر اٹھ گیا۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ویسے میں خاور کے عقیدت مندوں میں داخل ہو چکا ہوں۔ بہت اچھے، وہ کس طرح؟ آپ کی واپسی کے بعد میں نے آپ کو برا بھلا کہا تھا۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ اس سے مطمئن ہو گیا ہوگا، لیکن وہ تمہارے لیے خطرناک نہیں ہو سکتا۔
بظاہر کسی کے لیے بھی نہیں، تمہیں وہ صرف ایک مہرہ سمجھتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے حلقہ بگوشوں میں زبردستی گھسے رہو۔ یہی اسکیم ہے میری، لیکن وہ 2000 عیش کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بلیک میلنگ کی رقم ضمیر گوارا نہیں کرتا، اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے آج تک انسپکٹر آصف کے علاوہ اور کسی کو بھی بلیک میل نہیں کیا، وہ بھی ضرورتاً جب اس کے دماغ میں میرے خلاف کیڑے کلبلاتے ہیں تو انہیں خاموش کرنا ہی پڑتا ہے۔ تمہاری مرضی، لیکن میں آج کل بہت مفلسی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ شام تک تمہیں 1000 کا چیک مل جائے گا۔ اوہ ٹھہرو، نہیں خیر، اس وقت نہیں، اس کے ساتھ ہی تمہیں ہدایات بھی مل جائیں گی۔ بس اب جاؤ، آج کل بہت مشغول ہوں۔ انور بھی اٹھ گیا۔ بس ایک بات اور، وہ پھر بول پڑا۔ بولو بھی بھئی، تم تو کان کھا جاتے ہو، فریدی برا سا منہ بنا کر بولا۔ کام ہی کی بات ہے، بتا دیجئے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے ماہر ہونے کی کوشش کر ڈالو۔ نہیں، میرے بس سے باہر ہے، انور جلدی سے بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر خبر کیسی تھی جو آپ نے میرے کالم کے لیے عطا فرمائی تھی۔ خود اس خبر کی تصدیق ہی کرنے سے ابھی تک قاصر رہا ہوں۔ پرمود ہاؤس کے آس پاس پائے جانے والے خارش زدہ کتوں تک سے پوچھ گچھ کر ڈالی ہے، لیکن فریدی نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور ہاتھ ہلا کر بولا، جاؤ جاؤ، پھر بتاؤں گا۔ لیکن ٹھہرو، اب ایک راز کی بات بتا ہی دوں۔ میں پچھلی رات خود کو ہرگز ظاہر نہ کرتا، لیکن جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ تمہاری دھجیاں اڑ جاتی۔ بے حد خطرناک لوگ ہیں، تمہارا منہ بند کرنے کے لیے بالآخر بے خبری میں پشت پر خنجر مارتے۔ یہ معاملہ ایسا ہی اہم تھا۔ اب تم محفوظ ہو، انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ میں نے تمہیں اصل بات ہرگز نہ بتائی ہوگی۔ انور نے ایک طویل سانس لی اور کھوپڑی سہلاتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ فلیٹ تک پہنچنے میں 15 منٹ سے زیادہ نہیں صرف ہوئے، لیکن یہاں دوسری الجھن موجود تھی۔ رشیدہ، انور کو اس کے سامنے اسٹار کا فائل نظر آیا۔ تقریباً پچھلے 3 ماہ کے شمارے ڈھیر رہے تھے۔ وہ اسی کے فلیٹ میں تھی۔ انور نے چاہا کہ اسے نظر انداز کرتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا جائے، لیکن رشیدہ بڑی پھرتی سے اٹھی اور دروازے میں حائل ہو گئی۔ بدحواسی اچھی نہیں، انور نے آنکھیں دکھائیں۔ اس سے کام نہیں چلے گا۔ رشیدہ نے اسے سامنے والی کرسی میں دھکیل دیا۔ انور بیٹھ تو گیا، لیکن ایسے انداز میں اسے گھورتا رہا جیسے دوسرا مرحلہ تھپڑ ہی تو ہوگا، وہ بھی اتنا زوردار کہ رشیدہ کے گالوں پر 5 انگلیاں بن جائیں گی۔ مجھے ابھی تک ایک ایسی خبر کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکا جس میں پرمود ہاؤس کا تذکرہ آیا ہو۔ خبر چونکا دینے والی ہے، لیکن اہم نہیں۔ پڑھنا تو ذرا۔ یک بیک نہ جانے کیوں انور نرم پڑ گیا۔ رشیدہ نے وہ شمارہ کھینچا جس سے اسے یہ خبر پڑھنی تھی۔ دارالحکومت، 13 نومبر۔ پچھلی رات مشہور عمارت پرمود ہاؤس کے قریب ایک ایسا دلچسپ واقعہ پیش آیا جس کی مثال شاید جرائم کی پوری تاریخ میں نہ مل سکے۔ ہوا یہ کہ ایک سوتیلی بہن نے کسی بات پر خفا ہو کر اپنے جوان بھائی کے دونوں کان اکھیڑ لیے۔ آس پاس کے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس مفرور بہن کی تلاش میں ہے، اسٹاف رپورٹر۔ رشیدہ خاموش ہو گئی اور انور بھی خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا۔ یہ کیا بکواس تھی؟ اس نے کچھ دیر بعد انور کو گھورتے ہوئے کہا۔ پرمود ہاؤس کے میں کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ میں نے ابھی فون پر اس علاقے کے تھانے کے انچارج سے گفتگو کی تھی۔ تم پاگل ہو جاؤ گی، انور نے خشک لہجے میں کہا۔ میں بہت پریشان ہوں، اس لیے نہیں کہ تم پاگل ہو جاؤ گی، بلکہ اس لیے کہ اب کوئی صورت نہیں رہی کامیابی کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وحیدہ بانو، انور نے ٹھنڈی سانس لی۔ نہیں، لا حول ولا قوت، کیا بک رہا ہوں؟ بھلا تمہیں حال دل سنانے سے فائدہ؟ کیا تم پرنسس تارا سے دوستی کر سکو گی؟ میں کسی پرنسس تارا سے واقف نہیں ہوں۔ رانا پرمود کی بھتیجی پرمود ہاؤس میں رہتی ہے۔ اچھا، وہ یورشین لڑکی مگر؟ رشیدہ خاموش ہو کر اسے گھورنے لگی، پھر جھلا کر بولی، اب میں سمجھ گئی، یہ چکر ہے، اس لڑکی کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی ماں اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں چانٹا مار دوں گی، رشیدہ غرائی۔ یاد رکھو، اگر تم نے کبھی اس کے ساتھ دکھائی دیے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ نہ دکھائی دوں تب بھی تم سے برا کوئی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا، انور نے کہا اور ایش ٹرے میں سگریٹ کا جلتا ہوا سرا رگڑنے لگا۔ پھر یک بیک اس نے رشیدہ کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ گرفت سخت ہوتی جائے گی، وہ دانت پر دانت جما کر بولا، اتنا کہ تمہاری کھوپڑی کا چھلکا بن جائے۔ لیکن رشیدہ نے تکلیف کی پرواہ کیے بغیر 2-3 مکے اس کے پیٹ پر رسید کر دیے۔
دفتن باہر سے کسی نے گھنٹی بجائی۔ انور اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور رشیدہ برا سا منہ بنائے ہوئے اپنے بال درست کرنے لگی۔ گھنٹی پھر بجی اور انور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شام خوشگوار تھی اور سارجنٹ حمید معمول سے کچھ زیادہ ہی بشاش تھا۔ بشاشت کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی معجزے ہی کے تحت فریدی اس کے ذہن میں جھانکنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی غیر متوقع طور پر پرنسس تارا کی نگرانی بھی اسی کے سپرد کر دی گئی تھی۔ پہلے تو حمید کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا تھا، کیونکہ رانا پرمود کی کہانی سے وہ قطعی طور پر ناواقف تھا، لیکن اسے حیرت ضرور ہوئی تھی کہ آخر ڈاکٹر ڈف کا تارا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس نے معلوم کرنا چاہا تھا، لیکن فریدی سے کسی صحیح جواب کی توقع ہی فضول تھی۔ بہرحال وہ بڑے اچھے موڈ میں تھا، اسی لیے شام ہوتے ہی ہائی سرکل کی کیوں نہ سوچتی، لیکن گنبد نما مینار پر نظر پڑتے ہی روح فنا ہو گئی۔ وہ اس کے متعلق سب کچھ بھول چکا تھا۔ پچھلی شام کی بات دوسری تھی۔ اس وقت تو وہ دن بھر کی کوفت دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ بدھو پہاڑ سا جسم رکھنے کے باوجود بھی کسی جونک ہی کا بھائی ہو سکتا ہے۔ لیٹ جائے تو پیچھا چھڑانا محال۔ آہا! وہ بھی حمید کو دیکھتے ہی ماحول سے بے پرواہ ہو کر دہاڑا اور بہترے لوگ چونک کر اسے گھورنے لگے، لیکن وہ احمقانہ انداز میں مسکرا کر ہاتھ ہلاتا ہی رہا۔ حمید کو اس بےہودگی پر بڑا تاؤ آیا، مگر پھر عافیت اسی میں نظر آئی کہ اسی کی میز کا رخ کرے۔ کیا ٹھیک، احمق تو احمق اب کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ خود حمید ہی کا رکھ رکھاؤ خاک میں مل جائے۔ آؤ آؤ میری جان پیارے بھائی، وہ پرمسرت لہجے میں بولا۔ باٹھو، کل کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ذرا والد صاحب لے گئے تھے، حمید بیٹھتا ہوا بولا۔ ہائے قاسم کراہا، تمہارے بھی والد صاحب ہوتا ہے؟ کیوں، کیا تمہارے نہیں ہیں؟ حمید نے حیرت سے پوچھا۔ میرے تو بہت زیادہ ہیں، قاسم نے ٹھنڈی سانس لی۔ خیر چھوڑو اور کوئی بات کرو۔ میں نہیں سمجھا۔ کیا نہیں سمجھے؟ زیادہ والی بات نہ سمجھو یہی اچھا ہے، قاسم نے پھر ٹھنڈی سانس لی۔ خدا کسی رنڈی کو بھی باپ نہ دے۔ ہائے، کیا تم نشے میں ہو؟ حمید نے حیرت سے کہا۔ اس وقت تمہاری بھی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امیں ہٹاؤ، قاسم یک بیک جھلا گیا۔ میں کہتا ہوں یہ سالہ باپ کہاں سے آ گیا؟ ہاں نہیں تو نہ گھر چین نہ باہر چین، ٹھینگے پر ہو تم اور تمہارے والد صاحب، ہاں نہیں تو۔ ارے کچھ نہیں، قاسم ہاتھ ہلا کر بولا، اور کوئی بات کرو۔ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی ہوگی؟ ارے واہ، قاسم ہنس پڑا۔ میری دائی بتاتی ہے کہ میں ٹیاؤں روتا تھا، ہی امیں اب سوچ کر شرم آتی ہے۔ ضرور آتی ہوگی، رم پیو گے؟ حمید نے پوچھا۔ ارے باپ رے باپ، نہیں بابا، میرے فرشتے بھی شراب نہیں پی سکتے، لا حول ولا قوت۔ مگر حمید سوچ رہا تھا کہ ہونی چاہیے، نشے میں یہ اور زیادہ دلچسپ ہو جائے گا۔ دفتن اس کی نظر تارا پر پڑی اور اس کا سارا جسم جھنجھنا کر رہ گیا۔ بڑی عجیب لڑکی تھی۔ اس دور میں جبکہ کالے صاحب لوگ گھاس پھوس کی طرح انگریزوں کی نقل کرتے تھے، کسی اینگلو انڈین لڑکی کا ہندوستانی بننے کی کوشش کرنا خواب ہی معلوم ہوتا تھا۔ تارا تو پھر چلتی پھرتی حقیقت تھی۔ اس وقت بھی وہ چوڑی دار پائجامے اور لمبے فراق میں ملبوس۔ حمید نے اسے کبھی اسکرٹ میں نہیں دیکھا تھا، کبھی غرارے میں نظر آتی، کبھی شلوار میں اور کبھی چوڑی دار پائجامے میں، ساڑی میں ابھی تک نہیں دکھائی دی تھی۔ ارے باپ رے، قاسم ہانپنے لگا۔ یہی ہے، حمید آہستہ سے بڑبڑایا۔ ہائے اللہ، ہمیں کیسی لگتی ہے، ابے انگریز لونڈیاں بھی فراق پہننے لگیں، لا حول ولا قوت۔ پسند نہیں آئی؟ بالکل نہیں، پائجامے سے گھن آتی ہے اور پھر چوڑی دار ہوں۔ قاسم کو سچ میں جبکائی آ گئی۔ ہوش میں ہو یا نہیں؟ ارے واہ، قاسم ہاتھ نچا کر بولا۔ فلم ڈائریکٹر نہ ہوئے تھانے دار ہو گئے؟ دیکھو آئندہ مجھ سے ایسے لہجے میں بات نہ کرنا۔ اوہ دیکھو وہ کہیں اور جا رہی ہے، حمید نے قاسم کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ گاڑی رولس ہی لائے ہو نا؟ ہاں، ارے باپ رے، اس کے ساتھ یہ دوسری کون ہے؟ ارے ہٹو سارجنٹ کی ساری، یہ ٹھیک ہے، چلو۔ وہ دونوں بھی باہر نکلے اور اس کی ساتھی لڑکی ایک کار میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ دونوں پارکنگ شیڈ میں آئے۔ حمید نے اسٹیئرنگ خود ہی سنبھالا، تعاقب شروع ہو گیا۔ وہ دونوں غالباً نیا گرا ہوٹل کی طرف جا رہی تھیں، جو شہر سے باہر ایک پرفضا مقام پر واقع تھا۔ ساری والی جورو، ارے بھائی صاحب کیا خیال ہے؟ قاسم ہی کرتا ہوا بولا۔ خاموش رہو، اس وقت میں آرٹ کی دنیا میں کھویا ہوا ہوں، حمید نے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے بریک لگانے پڑے۔
ورنہ وہ لڑکیوں کی کار سے ٹکرا ہی گئی ہوتی۔ ان کی گاڑی بھی اچانک ہی رکی تھی۔ لڑکیوں کی چیخیں سنائی دی، اگلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور وہ لدالد سڑک پر آ گریں۔ سانپ سانپ، وہ چیخ رہی تھیں۔ حمید نے گاڑی سے چھلانگ لگائی اور آن کی آن میں ان تک جا پہنچا۔ سانپ سانپ، بچائیے! دونوں بیک وقت چیخیں۔ ان کی گاڑی میں روشنی تھی۔ حمید نے دیکھا کہ ایک کوبرا پچھلی نشست سے اگلی نشست پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہنری نے جیسے ہی ڈاکٹر ڈف کی نیم تاریک کمپاؤنڈ میں قدم رکھا، کسی نے پشت سے اس پر چھلانگ لگائی۔ وہ کسی قدر نشے میں بھی تھا، اس لیے بے خبری اور زیادہ خطرناک ثابت ہوئی، اور وہ لڑکھڑایا اور ڈھیر ہو گیا۔ پھر حملہ آور بھی اس پر تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں عقل اور چندھیا گئی جب حملہ آور نے آہستہ سے کہا، ارے سنبھلو سنبھلو! پھر حملہ آور بھی اس پر تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں عقل اور سٹھیا گئی جب حملہ آور نے آہستہ سے کہا، ارے ارے سنبھلو! پھر حملہ آور ہی نے اسے کھینچ کھانچ کر اٹھایا اور ہنری کی جان میں جان آئی، کیونکہ اب اس نے حملہ آور کو پہچان لیا تھا، یہ ریگی تھی۔ اوفو! ہنری نے ٹھنڈی سانس لی۔ پہلے سے بتا دیا ہوتا تو میں خود ہی مر بھی گیا ہوتا، تم نے کیوں تکلیف اٹھائی؟ تم مجھے بھی بھولتے جا رہے ہو، میں تمہیں مار ڈالوں گی، ریگی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تم نے ڈیڈی سے دوستی کر لی ہے، میری پرواہ نہیں کرتے؟ کاش تم سمجھ سکتی ریگی ڈارلنگ، ڈیڈی کی شکل میں بھی مجھے تمہاری ہی جھلکیاں ملتی ہیں۔ بکواس مت کرو، تم مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اوہ ہو، خدا کے لیے خاموش رہو، میں بہت اداس ہوں۔ اس وقت مجھے وہ مظلوم چچا یاد آ رہا ہے جسے میں اس چچا کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اگر تم مجھ سے اسی طرح بے توجہی برتتے رہے تو ایک دن تمہارے کسی بھتیجے کو بھی اسی طرح اداس ہونا پڑے گا۔ خدا کی پناہ، تو تم میری ٹانگیں توڑ دو گی؟ ہنری بوکھلا کر بولا۔ بس، مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکی، اب تم ڈیڈی کے پاس جا کر جھک مارو۔ مگر تم اس وقت یہاں کیا کر رہی تھیں؟ تمہاری ہی طاق میں تھی۔ غلط، میں تسلیم نہیں کر سکتا، تم کیا جانو کہ میں اس وقت آؤں گا؟ ریگی کچھ نہ بولی۔ ہنری نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں اس آدمی کی طاق میں بیٹھی تھی جو آدمیوں کو کاٹنے دوڑتا ہے، ریگی نے کچھ دیر بعد کہا۔ ہائے، تو کیا اب ڈاکٹر نے گوریلے کے بجائے کوئی ایسا آدمی پال لیا ہے؟ ہنری سے بولا۔ نہیں، وہ اکثر ہمارے یہاں آتا رہتا ہے، لیکن یہ بات تو مجھے آج ہی معلوم ہوئی دوپہر کو ڈیڈی۔ ٹھہرو، ہنری اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف کھینچتا ہوا بولا، یہاں نہیں۔ کچھ دور چل کر ہنری رک گیا۔ یہ کمپاؤنڈ کا ایک بالکل ہی ویران گوشہ تھا، توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ادھر بھی کوئی آئے گا۔ ہاں، اب بتاؤ، ہنری بولا۔ جہنم میں جھونکو، ہم کتنے دن بعد مل رہے ہیں؟ ریگی نے ٹھنڈی سانس لی۔ کسے جہنم میں جھونک رہی ہو؟ ہنری نے جیب سے ایک چپٹی سی شیشی نکالتے ہوئے کہا، پھر ڈھکن اتار کر شیشی کا منہ ریگی کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ نہیں، ریگی پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، مجھ سے نہیں چلتی یہ رائے کی خالص وسکی، تم ہی اپنا حلق چھیلا کرو۔ اوکے، ہنری نے شیشے سے 2-3 گھونٹ لیے اور ڈھکن چڑھا کر اسے جیب میں ڈالتا ہوا بولا، یہ رات کتنی سہانی ہے، مگر چاند نہ نکلے تو اچھا ہے۔ اوہ، ختم کرو، میں تمہیں اس آدمی کے متعلق بتانا چاہتی ہوں۔ ہنری ڈیئر، میں بہت پریشان ہوں۔ چلو وہی بتاؤ، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم بولتی رہو، میں سنتا رہوں۔ اف، وہ کتنی پیاری اور سریلی آواز ہے تمہاری۔ آج پاپا کو کہیں جانا تھا، ان کے جانے کے بعد میں نے گھر کو مقفل کیا اور خود بھی باہر چلی گئی تھی۔ نوکروں کو میں نے ملا رکھا ہے، وہ پاپا کو میری غیر حاضری کے متعلق بتاتے نہیں۔ آج میں خلاف معمول جلد ہی واپس آ گئی۔ قفل کھول کر اندر پہنچی، تم نے دیکھا کہ ہمارے بنگلے کے اندر بھی بہت بڑا صحن ہے۔ راہداری میں قدم رکھتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اندرونی صحن میں کسی قسم کی بھاگ دوڑ ہو رہی ہو۔ پھر ڈیڈی کی آواز سنی جو کہہ رہے تھے، ہٹو، پیچھے ہٹو ورنہ گولی مار دوں گا، تم مجھے نہیں کاٹ سکو گے۔ پھر ایک فائر ہوا، میں صحن کی طرف بھاگی۔ بڑا عجیب منظر دیکھا، ایک آدمی بھاڑ سا منہ کھولے ڈیڈی کے پیچھے دوڑتا پھر رہا تھا۔ ڈیڈی کے ہاتھ میں پستول تھا، لیکن وہ پھر بھی خوفزدہ معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے پھر فائر کیا، لیکن دوسرا آدمی ہنستا رہا۔ اس نے بڑی پھرتی سے خود کو گولی سے بچایا تھا۔ میں چیخنے لگی، دوسرا آدمی اچھل کر بھاگا اور زینوں والے کمرے میں جا گھسا۔ ڈیڈی اس کے پیچھے دوڑنے کے بجائے زمین پر بیٹھ کر ہانپنے لگے تھے۔ اس آدمی کو تم نے اکثر یہاں دیکھا ہے؟ ہاں، کئی بار پہلے بھی وہ ڈیڈی کے پاس آ چکا ہے۔ تو تمہیں یقین تھا کہ وہ اس وقت بھی آئے گا؟ نہیں، اب میں سنجیدگی سے گفتگو کر رہی ہوں، وہ تو محض مذاق تھا۔ میں وہاں یوں ہی کھڑی تھی کہ تم نظر آئے، میں نے کہا کہ تمہیں ڈرا دیا جائے۔ پھر یہ کٹخنے آدمی کی کہانی بھی مذاق ہی ہوگی؟ خدا کی قسم، یہ 100% سچ ہے۔
ڈیڈی نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ گھر میں کیسے داخل ہوئے تھے، جبکہ باہر کا قفل بھی مجھے کھلا ہوا نہیں ملا تھا۔ کمال ہے بھئی، آخر وہ داخل کس طرح ہوئے ہوں گے؟ ہینری کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا۔ میں بڑی الجھن میں ہوں ڈارلنگ، ریگی نے کہا۔ آج کل یہاں حیرت انگیز باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ فینٹم اس طرح تمہارے ہی ہاتھوں مارا گیا، اس کے مرنے کا دکھ مجھے بھی ہے۔ سچ کہتی ہیں وہ کسی معصوم بچے کی طرح بے ضرر تھا، اچانک اس طرح پاگل ہو گیا۔ اسی دن کسی چور کو ڈیڈی نے چھت سے اترتے دیکھا تھا، اور پھر اسی چور نے ان کے خلاف رپورٹ بھی درج کرائی تھی، اور پھر آج یہ کٹخنا آدمی جس سے ڈیڈی خائف معلوم ہوتے تھے۔ واقعی بڑی عجیب باتیں ہیں، مگر سنو تو صحیح، ڈاکٹر نے کچھ بھی نہیں بتایا؟ کچھ بھی نہیں، زیادہ اصرار کرتی ہوں تو جھڑک دیتے ہیں، مگر وہ خوفزدہ بھی ہیں اور پریشان بھی، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ آخر وہ اس بنگلے میں کس طرح داخل ہوئے ہوں گے، جبکہ قفل بھی مجھے کھلا ہوا نہیں ملا تھا؟ چلو میں پوچھوں گا۔ میں تم سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ بنگلے سے مجھے وحشت ہوتی ہے، ریگی بولی۔ وہ دونوں برآمدے میں آئے۔ ہینری ٹھٹکا ہی تھا کہ ریگی نے ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، چلو نا، تکلفات کی ضرورت نہیں، ڈیڈی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، وہ تمہاری عدم موجودگی میں بھی تمہاری تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ اندر پہنچے اور ریگی نے کہا، ٹھہرو، میں ڈیڈی کو تمہاری آمد کی اطلاع دے دوں۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہینری نے بوتل پھر جیب سے نکالی، 2-3 گھونٹ لے کر رومال ہونٹوں پر پھیرا اور شیشی جیب میں رکھ کر سگریٹ سلگانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ریگی کی چیخ سنائی دی، پھر پے در پے چیخیں۔ وہ سگریٹ لائٹر وہیں پھینک کر بھاگا۔ آوازیں ڈاکٹر کی تجربے گاہ سے آئی تھیں۔ ہینری کا اندازہ درست نکلا۔ ڈاکٹر فرش پر چت پڑا ہوا نظر آیا اور ریگی دیوار سے ٹکی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے کھڑی تھی۔ ہینری تیزی سے ڈاکٹر پر جھکا۔ وہ دم توڑ چکا تھا، پتہ نہیں کب مرا ہو، لیکن جسم میں ابھی گرمی باقی تھی۔ ہینری ریگی کی طرف مڑا اور وہ دہاڑے مار کر روتی ہوئی اس پر آ گری۔ اوہ دیکھو، ٹھہرو، صبر کرو، مجھے بتاؤ، جب تم باہر گئی تھیں تو وہ زندہ تھے؟ میں نے کچھ دیر پہلے یہاں ان کے لیے چائے پہنچائی تھی۔ ریگی نے جلدی سے اپنی دہاڑوں پر قابو پا لیا، لیکن آنسو اب بھی جاری تھے اور سسکیاں بھی لے رہی تھی۔ فون کہاں ہے؟ اس نے مڑ کر ریگی سے پوچھا۔ وہ بازو میں منہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ لائبریری میں، اس نے پھنسی پھنسی سی آواز میں کہا۔ ہینری تیزی سے باہر آیا اور لائبریری کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ جلد سے جلد اس حادثے کی اطلاع فریدی کو دینا چاہتا تھا۔ فون کا ریسیور اٹھا ہی تھا کہ ریگی کی چیخیں پھر سنائی دیں، بچاؤ بچاؤ، ہینری دوڑو۔ ہینری ریسیور رکھ کر بھاگا۔ وہ برابر چیخے جا رہی تھی۔ اس بار تجربے گاہ والی راہداری تاریک تھی اور شاید تجربے گاہ میں بھی اندھیرا تھا، ورنہ کھلے ہوئے دروازے سے راہداری میں روشنی ضرور آتی۔ راہداری میں قدم رکھتے ہی کوئی اس سے ٹکرایا اور ہینری کی کھوپڑی دیوار سے لڑ گئی۔ ریگی اب بھی چیخ رہی تھی۔ ہینری کا سر بڑی شدت سے چکرایا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اٹھنے میں پھرتی ہی دکھائی اور اس سائے کی طرف جھپٹا جو اس سے ٹکرانے کے بعد تیزی سے صحن کی جانب دوڑا گیا تھا۔ 1 منٹ اس کی تلاش میں ضائع ہو گیا۔ ریگی اب بھی اسے آوازیں دیے جا رہی تھی۔ ٹکرانے والا نہ ملا۔ اس نے شاید ربڑ سول کے جوتے پہن رکھے تھے، اسی لیے دوڑتے قدموں کی آوازیں بھی نہیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہینری پھر تجربے گاہ کی جانب دوڑ گیا۔ ریگی نے وہاں کا بلب روشن کر لیا تھا اور داہنے ہاتھ سے بایاں بازو دبائے ایک میز پر جھکی کھڑی تھی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ ہینری اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ مجھے بھی کاٹ لیا، ریگی کراہی، میرا سر چکرا رہا ہے، سہارا دو۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ہینری نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے بائیں بازو پر ایک سرخ سا نشان دکھائی دیا۔ یہ یقیناً انسانی دانت ہی تھے جو گوشت میں پیوست ہو کر اپنا سرخ سا نشان چھوڑ گئے تھے۔ کہاں تھا؟ ہینری نے بوکھلا کر پوچھا۔ یہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، اس الماری کے پیچھے۔ اب اپنی شیشی نکالو، پتہ نہیں کیسی حالت ہے میری۔ کون تھا مجھے بتاؤ، شاید وہ کوئی جنسی جنونی تھا، ہینری نے جیب سے شیشی نکالتے ہوئے کہا۔ ریگی نے 2-3 گھونٹ لیے اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کی ادھ کھلی آنکھوں سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں اس کا نام نہیں جانتی، لیکن وہ کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ اوہ! اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی بائیں پسلی دبائی اور پھر اس طرح حلق پھاڑ کر چیخی جیسے کوشش کے باوجود بھی اس چیخ کو نہ دبا سکی ہو۔ ادھ کھلی آنکھیں حیرت انگیز طور پر پھیلتی جا رہی تھیں۔ ریگی ریگی، ہینری نے اسے جھنجھوڑا، لیکن آنکھیں پھیلتی ہی گئیں اور پھر یک بیک اس کی گردن ایک جھٹکے کے ساتھ بائیں جانب جا پڑی۔ آنکھیں اب بھی پھیلی ہوئی تھیں، لیکن سانسیں شاید ہمیشہ کے لیے رک چکی